برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رجب کی آمد ہے اور حرمت والا مہینہ اسے قرار دیا گیا۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ سب مہینے ایسے ہیں جنہیں عبادتوں کے لیے خاص کر لیا گیا اور اس میں عبادت کثرت سے کی بھی جاتی ہے۔ تو رجب کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے میں برکتیں بے خوب ہوتی ہیں، رزق میں کشادگیاں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے طفیل ہم سب کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ولی بھی ہے، جس کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ میں بار بار آپ نے سماعت کیا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھا اس میں بھی ولی کا ذکر آیا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا مددگار بنا لیا؟ هو الولی وهو یحیی الموتى، پس اللہ ہی ولی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وهو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا۔ سب سے پہلی چیز آج ہم نے یہی سماعت کرنی ہے کہ دوست کا لفظ آیا، دوستی ہونا کیسی چاہیے، دوستی کس کے لیے ہونی چاہیے، دوستی کس سے ہونی چاہیے، یہ تینوں چیز ذہن میں اچھی طرح محفوظ کر لینا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، یہ دوستی کا ٹاپک کیوں اتنا اہم ہے ہمارے لیے، اس حدیث سے ہی آپ کو بہت زیادہ واضح ہو جائے گی بات کہ انسان کا ایمان اگر ٹٹولنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، ایک دوست اپنے دوست کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج، آپ کی ذہانت، آپ کی طبیعت جب کسی سے میچ کرتی ہے تبھی آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ راہ چلتا ہر انسان ہر کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ کیا آپ ہر کسی سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں؟ محفلوں میں بھی گئے آپ اگر تو 10 کے 10 لوگ موجود ہیں تو ایسا نہیں ان سے جانے کے بعد 10 سے آپ کی دوستی ہو گئی۔ کبھی کسی کے بولنے کا انداز سمجھ میں آتا ہے، کبھی کسی کے کاروباری کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پسند آ گیا۔ تو مزاج اور طبیعت جب میچ کرتی ہے تو انسان اس سے دوستی کرتا ہے۔ تو دوستی ہماری ہونی کس کے ساتھ چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز سماعت کر لیں۔ دوستی ہماری اس شخص سے ہونا چاہیے جو شخص ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں سے ہم کنار کرے، وہ دوست ہے۔ کیونکہ دوستی کا بہت بڑا فلسفہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ میں بس فلاں کے ساتھ جا کر کھڑا تھا، میری کوئی لینا دینا نہیں ہے وہاں پر، تو یہ محض آپ کی باتیں ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کی مثال یوں دی گئی کہ ایک شخص عطر فروش کی دکان میں گیا جہاں عطر بیچا جاتا ہے، وہاں گیا، بیٹھا اٹھا اور واپس آ گیا۔ وہیں دوسرا شخص ایسا جو کوئلے کی کھان میں گیا،
کوئی کام نہیں کیا، ادھر بھی اٹھا بیٹھا چلا آیا، دونوں کے اٹھنے بیٹھنے پر اور آنے میں فرق ہوگا۔ عطر فروش کی دکان میں جانے والا جب جا کر آئے گا تو اس کا بدن بھی خوشبو کر رہا ہوگا، اور لوگ پوچھیں گے کہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کے بدن سے، کس جگہ گئے تھے اور کہاں سے آئے؟ کوئلے کی کھان میں جانے والا، جہاں کوئلے کا کام ہو رہا ہو، اس جگہ پر اٹھنے بیٹھنے والا جا کر آئے گا، اگرچہ کوئی کام نہ بھی کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کالک تو بدن میں لگ ہی جاتی ہے، نہیں تو کم سے کم اگر آپ بہت زیادہ بھی بچ کر آ گئے تو آپ جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں ان پیروں میں بھی وہ کالک لگ کر آپ کے گھر تک اس کی نوست پہنچتی ہے۔ اس کالک پن کا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، گھروں تک چل کر آ جانا، چپلوں میں لگے رہنا۔ تو بری دوستی، بری سنگت، بری صحبت ایسے ہی ہے، اسی لیے فرمایا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے بھی فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو قرآن میں حکم دیا گیا اسی لیے دیا گیا کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو آپ کے کام بھی سچوں جیسا ہی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دوستی کس سے ہونا چاہیے ایک معیار ہم نے دیا۔ اب دوستی کے بارے میں یہ بھی سمجھیں کہ دوستی کے لائق ہم نے تو دیکھ لیا کہ کون شخص ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، دوستی محبت جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی کرنا ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، دوستی بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، دشمنی بھی کرنا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، ہمارا نفس اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ انسان دوستی کا ہاتھ اسی سے بڑھاتا ہے جس میں مفاد ملتا ہے، بغیر فائدے کے کوئی نہیں جاتا۔ کوئی اچھی پوسٹ پر ہے، اچھے مرتبے والا ہے، اچھی جاہ و حشمت والا ہے، دولت مند شخص ہے، اس کے پاس قریب ہونا ہر کسی کو پسند آتا ہے۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے علماء کرام کے قریب ہر کوئی کیوں نہیں جاتا؟ سوال ہو سکتا ہے نا، کیا ان میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ ہر شخص کیوں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملاقات کرتا؟ کیا ان کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو دوستی کے صحیح حقدار وہ ہیں۔ اگر آپ کو تعلقات رکھنا ہے، ملاقات کرنی ہے تو ہمارے لیے یہی ہونا چاہیے، کیونکہ صدیق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، انہوں نے یار غار بننے سے پہلے بھی اگر کسی کی زندگی دیکھی تو کس کی دیکھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب سے مکلب کیا گیا تھا، دو لقب سے نوازا گیا، ایک امین، دوسرا صادق۔ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والا۔ اب آئیے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے تھے، صحابہ کرام ان کو دیکھ کر سچ بولتے رہے، ان کے طور طریقے کو اپناتے رہے۔ تو سب سے بڑا کائنات کا سچا انسان کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے بھی اگر اپنے تعلقات بڑھانا ہے، کسی کے ساتھ رہنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، لیکن وہ فی زمانہ تو ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں، تو پھر ہم کس سے دوستی کریں؟ کون ایسا سچا ہمارے سامنے ہے؟ تو نبی پاک کی بارگاہ میں ہی چل کے پوچھو کہ آپ ہی بتا دیں کہ کون ایسا ہے، کس کے قریب ہوا جائے، کس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نبی کی وارثین ہیں۔ جب نبی کے وارث یہ ہیں تو پتہ چلا نبی کا کام بھی یہ کریں گے، نبی کے اخلاق بھی ان کے اندر آئیں گے، نبی کے فرامین پر عمل بھی یہ کریں گے اور دوسروں کو حکم بھی دیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے ان سے سب سے زیادہ قریب ہوا جائے۔ تو دوستی کس کے لیے ہونا چاہیے اور کس سے ہونا چاہیے، یہ چیز آپ نے سماعت کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے درمیان، بہت بڑا المیہ ہے۔ بچوں سے لے کر جوان تک ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ کون کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
کس کے معاملات کس قدر ہیں. آج ہم ولی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جاؤ ہسٹری دیکھ لو ان کی اٹھا کر. ایسا نہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، اکثر و بیشتر کی زندگی یہی ملے گی کہ انہوں نے صحبت اختیار کی ہے، کسی نہ کسی کی صحبت اختیار کی. اور صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اختیار کیا جاتا ہے صحبت، اس کا اثر اس کے اندر آتا ہے. آپ دیکھ لینا، آپ اگر کسی کے فین فالوئنگ کرتے ہیں، کسی کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں، تو اس کے ہر طور طریقے کو اپنے اندر رائج کرنا چاہیں گے، خواہ وہ لباس کے ذریعے ہو، آپ کے کردار کے ذریعے ہو، آپ کے کھانے پینے کا انداز ہو، آپ کے بولنے کا انداز ہو، ساری چیزوں کو آپ اپنے اندر بسا لیں گے. تو یہی وجہ ہے، دیکھنا ہے ہم نے کس کے قریب ہو رہے ہیں. ہم کون ایسا شخص ہے کہ جس کے قریب ہوا جائے، جس کے اخلاق و کردار. آپ کو معلوم ہے تل کالے کلر کا ہوتا ہے، کالی تل جانتے ہیں، سفید تل بھی ہوتی ہے، لیکن کالی تل جا کر آزما لینا. کہا گیا ان کالی تلوں کو اگر گلاب، جو لال کلر کا گلاب ہوتا ہے جن کی پنکھڑیاں لال ہوتی ہیں، اس کے اوپر لے جا کر رکھ دیا جائے اور کئی دن تک وہ تل ان کے ساتھ لگی رہے، تو کہا گیا اثر ایسا ہوتا ہے وہ کالی تل بھی سرخ ہو جاتی ہے، وہ تل کا کلر بدل جاتا ہے. کیا ایسی چیز تھی؟ صحبت پائی، وہ گلاب کی پنکھڑیوں کے ساتھ رہ گئی. تو یہی وجہ ہے جب اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا تو ان کی جیسی ہی بات کرے گا. اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ، ان کا معاملہ دیگر عوام سے الگ ہوتا ہے. وہ مسائل بھی کافی حد تک جانتے ہیں، مسجدوں میں آنے کا طریقہ، نماز کا سلیقہ انہیں بہت بہتر پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹھ کر ایسا نہیں کہ فضول گوئی کرنا ہے، وہ مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں، مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں ان کے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی کوئی دوسرا شخص ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا کسی الگ کے ساتھ ہے تو اس کا معاملہ بھی الگ نظر آتا ہے. تو زندگی میں یہ چیز ہم نے دیکھنا، ہم دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک شخص کسی سے مرید ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، گویا وہ پیر و مرشد سے مرید ہونا اس اعتبار سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگی دے دینا اور اس کے ہی طور طریقے پر راضی ہو کر تبھی تو اس نے بیعت کی. اب وہ وعدہ کرتا ہے نا میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، بیعت ہوتے وقت یہ سارے کلمات ادا کرتا ہے نا، یہ ساری چیزیں کہتا ہے، تو گویا ایک اعتبار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس نے کہ دوست جس جانب جائے گا میں نے بھی ویسے ہی جانا ہے، اس کا جو موقف، اس کا جو مسلک، اس کی جو طور طریقے ہیں وہ میرا ہے. یہ ساری چیزوں پر وہ راضی ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلیں اور جا کر دیکھیں آپ کی زندگی کا یہی معاملہ تھا. جب آپ ماہرہ شریف پہنچے، دوست کے اندر دوست کی کس طرح سے شباہت پیدا ہو جاتی یہاں اندازہ ملے گا آپ کو. ماہرہ شریف میں حضرت آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد، جن کی زندگی کا ایسا معاملہ کہ کوئی بھی آتا تو ڈائریکٹ آپ اسے مرید نہیں بناتے، پہلے اس سے مجاہدہ کرواتے تھے. اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف و شفاف کر لینا. جب بندہ اس منزلوں کو طے کر لے جاتا تھا تب آپ اسے مرید بناتے تھے. لیکن جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت آئے، کہاں یہ 40 یا 60 سال کے بزرگ اور کہاں یہ 20 سال کے، بڑا فرق ہے. لیکن آنے کے بعد مرید بھی بنایا اور جتنی خلافتیں تھیں سب نواز دیں، آپ کو ساری خلافتیں آپ کو عطا فرما دی. لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضور کوئی بھی آتا تھا تو آپ کا معاملہ ایسا کہ آپ اسے مجاہدہ فرماتے تھے، آپ اس کے دل کو صاف کرا کرتے تھے. احمد رضا آیا، اسے فوراً مرید بھی بنا دیا، خلافت بھی عطا کر دی. کیا معاملہ تھا یہاں پر؟ تب حضرت علی رسول نے فرمایا سب کے دلوں کو دیکھتا تھا میں، پراگندہ نظر آتا تھا. احمد رضا کا دل بالکل صاف و شفاف تھا، ان کا دل بالکل صاف و شفاف تھا. اب حال ایسا جو بولنا چاہتا ہوں، جب حجرے سے، آج بھی ماہرہ شریف میں وہ حجرہ موجود ہے جہاں پر آل رسول اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت حجرے سے باہر نکلے، لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ ان کے باہر نکلنے کے بعد جب آپ کے پیر و مرشد باہر نکلے تو یہ پہچاننا ہی مشکل ہو گیا تھا آل رسول کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے.
یہ بات کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ دونوں ایک جیسے دکھنے لگے تھے. تو زندگی اپنے سپرد کر دو. آج پیر و مرید کو لے کر بہت ساری شدت ہے ہمارے درمیان, تو یہ شدت صرف مسائل میں اختلافات میں نہ رکھو, یہ بولنا ہے مجھے. آپ ہاتھ دیتے ہو نا تو ان کے تقوی کو بھی اپناؤ, ان کے جیسا متقی بننا بھی شروع کرو, ان کے اخلاق کو اپناؤ, ان کے لباس کو اپناؤ. بس یہ نہیں کہ ایک روایت چلی آئی ہے ہم نے بھی مرید ہونا ہے, گھر والے مرید ہوئے تھے, خاندان والے مرید ہوئے تھے, میں بھی مرید ہو کر ختم کرنا ہے کام. باقی زندگی جس رفتار بے ڈھنگی کے ساتھ گزر رہی تھی ہم نے تو ویسے ہی چلتے رہنا ہے. یہ چیز نہیں, بلکہ اپنے آپ کو تقوی میں ڈھالنا شروع کرو. اور ہم میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب ولی کی بات میں نے کی نا, دوست کون بنتا ہے؟ دوست کون بنتا ہے؟ اللہ کی قربت کسے حاصل ہوگی؟ تو حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے, 10 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ متقی شخص ہے. اور جس کے اندر یہ تقوی آ گیا ان قریب اللہ اسے ولایت سے بھی نواز دے گا. 10 چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ نے رکھی کہ زبان کو غیبت سے بچانا. زبان کو غیبت سے بچانا. میاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں آج بچنا مشکل ہے, ان کی ٹوہ میں لگے رہنا, ان کی ٹوہ میں لگے رہنا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہنا ہے نا کہ ہمارا بچنا مشکل ہے. ذرا اپنی زبان کو اس رب کے حوالے کر کے دیکھو. ایک بار اپنی زبان کو اس کے ذکر و اذکار میں ملوث کر کے دیکھو. یہ آپ کا وجدان کہے گا 32 دانتوں کے بیچ میں رکھ کر جو اللہ اس زبان کو محفوظ رکھ سکتا ہے, کیا وہ تمہارے کو ان لوگوں کے درمیان رہ کے غیبت سے محفوظ نہ رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا وہ رب. اور یہ غیبت چھوٹا گناہ نہیں. زناکاری کرنا لوگ تہمت سمجھتے ہیں, زناکاری کو بہت بڑا گناہ سمجھتے. یقیناً گناہ ہے بہت بڑا, لیکن کوئی گناہ کر لے اگر زناکاری تو زانی زانی کہہ کر اسے معاشرے میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں اس سے بھی برے کچھ لوگ موجود ہیں, اس سے بھی برے لوگ موجود ہیں جو زبان سے بدگوئی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. تو بات تو یہ ہونی چاہیے معاشرے ہمارے کہ جو غیبت کر کے آئے اس کو ہم اس سے بھی برا سمجھے. لیکن نہیں, مزہ آتا ہے سننے میں. محفلیں جما لینا, کٹوں پہ بیٹھ جانا, گھروں میں جمع ہو جانا اور موضوع سخن کسی ایک کو بنا لینا اور تبصرے کرنا شروع کر جانا کہ یہ فلاں ایسا وہ فلاں ایسا. میاں جس کے بارے میں بھی غیبت کرتے ہو, آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ تھے, ان کا مرید ان کے پاس آیا, کہا حضور فلاں شخص آپ کو بہت برا بول رہا تھا, دل میں بہت قلق ہوا, حالت تو ایسی ہو رہی تھی میں بھی 4 بات سنا تھا, لیکن آپ کی فرمان کے آگے ہم جا نہیں سکتے, اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے جب سنا کہ وہ فلاں شخص میری غیبت کر رہا تھا, آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور کہا جا کر دیکھا رہو اسے. مٹھائی کا ڈبہ لے, توجہ چاہتا ہوں میں سب کی. غیبت ہوئی ہے نا, برائی, ہم اپنی غیبت سن لے کسی سے تو تیش میں آ جاؤ. کیسی جرت ہو گئی اس کی ایسا بولنے کی؟ کون ایسا شخص ہے جس نے مجھے ایسا کہہ دیا؟ ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں, اگرچہ ہم اس سے برے ہوں لیکن ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یہ بزرگ کا حال. مٹھائی کا ڈبہ پیش کر رہے ہیں, جاؤ مٹھائی کا ڈبہ دے کر آؤ. سمجھ میں نہیں آیا جو مرید تھا کیا ماجرا ہے, غیبت ہو رہی ہے, میاں برائی کی جا رہی ہے, آپ کی تعریف نہیں ہے, آپ مٹھائی کا ڈبہ پیش کر رہے ہیں. کہا دراصل بات کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں, کیوں مٹھائی دی جا رہی ہے؟ کہا جو غیبت کرتا ہے کسی کی, تو غیبت جس کی جاتی ہے اس کے حق میں اس کی نیکیاں اٹھا کر ڈال دی جاتی ہیں. اس نے میرے نام پہ غیبت کی, پتہ چلا اس کی نیکیاں میرے پاس آ گئیں, اور مجھے نیکیوں کی تو ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلام, یہ قابل غور چیز ہے. تو غیبت کرنے سے بچیں, یہ تو گناہ ہے ہی, آپ کی نیکی کو بھی ختم کرتا ہے, آپ کی نیکی میں بھی کمی لاتا ہے. تو غیبت سے بچنا ضروری ہے. پھر دوسری چیز, میں زیادہ نہیں کہوں گا, یہ زبان بھی اگر انسان سنبھال لے تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. پھر دوسری چیز بدگمانی سے بچنا.
کسی کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں اول فول گمان پیدا کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے. اگر آپ کو کوئی گمان ہے کسی اعتبار سے تو سامنے کھڑے ہو کر ان چیزوں کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدگمانی کر کے اس کے بارے میں تبصرے کرتے رہنا تو غیبت بھی ہوگی، بدگمانی کا گناہ بھی ہوگا. آپ کو معلوم ہے حضرت شفیق بلخی وہ کہتے ہیں کہ وہ ندی کے کنارے گئے اور ندی کے کنارے کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا ندی کے اس پار ایک آدمی جس کی گود میں خاتون ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے جسے وہ اس خاتون کو پلا رہا ہے. دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا اور سوچا کہ کیسے کیسے لوگ پڑتے ہیں ندیوں کے کنارے آ کر بھی اس طرح عیاشی کر رہے ہیں. اس طرح کا خیال آیا. یہ خیال اٹھنا ہی تھا کہ دیکھیں ایک کشتی اسی دریا سے گزر رہی تھی. اچانک میں وہ کشتی غرق ہونے لگی، ڈوبنے لگی اور اس میں بہت سارے لوگ تھے. جب وہ گرے تو ڈوبنا شروع کر دیے. اب اتنے میں اس پار سے آواز آئی، اے فلاں شخص تو بہت نیک بنتا ہے تو آ ان لوگوں کا آ کر بچا لے، آ جا اور آ کر ان لوگوں کو بچا لے. تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، اگر آپ تیرنا جانتے ہیں تو آپ ہی آ کر ان کی جان بچا لیں. وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور دریا پر چلتے ہوئے گئے، دریا پر چلتے ہوئے گئے. ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے جاتے، کنارے لا کر چھوڑتے جاتے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑے کنارے لا کر چھوڑتے جاتے. یہ سارا معاملہ دیکھا اور اس کے بعد کہا تو میرے بارے میں جو گمان کر رہا تھا اس کی اصلاح کر لے، میرے بارے میں جو گمان تھا اس کی اصلاح کر لے. کہا یہ جو خاتون تجھے اس پار نظر آ رہی ہے یہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں، یہ میری ماں ہے جو سخت بیماری میں مبتلا ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے دل میں بے چینی ہے، اسے کہیں کنارے پر لے کر جاؤ. ہمارے دلوں میں بھی جب خلش ہوتی ہے، طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کھلی جگہوں پر جانے کا دل کرتا ہے، تو وہ کھلی جگہ پر لے کر آئے. کہا اور جو یہ ہاتھ میں تم نے شراب کی بوتل سمجھی یہ اصل میں اس کی دوا تھی جو میں اسے پلا رہا تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ دور سے دیکھ کر اپنے ہی اعتبار سے کھچڑی نہیں بنا لینا چاہیے کہ فلاں شخص کیسا، فلاں شخص کیسا. ان بدگمانیوں سے بچنا چاہیے کہ کون کس طرح ہے. ہاں اگر آپ کو وضاحت کے ساتھ معلوم ہے تو آپ اس کے بارے میں ویسا گمان کریں، لیکن پتہ نہیں محض اپنے ہی دماغ سے ہی ساری چیز سوچ لینا اور اس پر حکم لگا لینا. آج بہت سارے لوگ بات ہی بات میں کافر بھی، فاسق بھی، نہ جانے کون کون سے حکم لگا ڈالتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کو کافر اگر بول دیا جس کا کفر ثابت نہیں محض اپنے گمان سے تو کفر لوٹ کر خود کی جانب آتا ہے، انسان خود بھی کافر ہو جائے گا. لیکن بولنے پہ آتا ہے تو کس کو بھی کافر بنا ڈالتا ہے. تو بدگمانی سے بچیں، ایمان کی حفاظت ہوگی. تیسرے نمبر پر مسخرے پن، بات بات میں ہنسانا. ہمارا نوجوان غور سے سن لے، بہت مزہ آتا ہے ٹھٹے مارنا. آج محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ جوکس بولے جائیں اور ایک دوسرے کو ہنسایا جائے. اور باضابطہ آج میں تو کہوں گا لوگوں کی حاضری اگرچہ سامنے بیٹھ کر نہ ہو، یہ جو گروپ واٹس ایپ پہ ہیں، ٹیلی گرام پہ ہیں اور دوسری جگہوں پر ہے، یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک امیج بھیجتا ہے، 4 اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، پھر کوئی ایک اس پر کسی کو کھینچ کر لاتا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، خبر ہے ان چیزوں کی. تو یہ بھی ایک دیکھا جائے ایک طرف کا تبصرہ اور لوگوں کا ہنسنا ہے. لوگ ایموجی بھیج کر اپنی فیلنگ کو شیئر کرتے ہیں کہ مجھے کتنا مزہ آیا، کتنا رنج پہنچا. یہ اسی کے حکم میں آئے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ مسخرے پن سے بچنا. اس کو کیوں کہا گیا؟ ٹھٹا مارنا، ہنستے رہنا. خندے بسیار دل را بمی راند، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. جب یہ دل ہی مردہ ہو جائے گا تو زندگی میں کیا کر پاؤ گے؟ کسی اچھائی کا اور کسی برائی کا سارا احساس ختم ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی خط امتیاز نہ ہو سکے گا کہ بھلی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، وہ کچھ نہ پہچان سکے گا. اس لیے فضول مسخرے پن سے بچیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا. آپ کی زندگی دیکھیں، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا لگایا؟ جا کر اٹھا کر زندگی دیکھ لو، تبسم آپ سے زیادہ تک ثابت ہے. آپ جب مسکراتے تو بس کبھی کدر آپ کے دانت دکھے، ورنہ صرف مسکرانے کی صفت ہے. یہ ٹھٹا لگا کر ہنسنا، اس سے بہت سارے دلوں میں
بہت سارے دلوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رنجش پیدا ہوتی ہے، دل شکنی بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی بچنا، تقوی حاصل کرنا ہے تو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ منزلیں ہیں، اپنے آپ کو اٹھا لیں۔ پھر فرمایا گیا آنکھوں کو حرام کاری سے بچانا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آج ہم ان کے بونڈر میں ہیں، آج ہم جن چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، ان سے بچ جانا بہت سارے لوگ سوچیں گے بہت محال بات ہے، حرام کاری سے بچ جانا، کیونکہ نگاہ اٹھاتے ہی تو بازار گرم ہے حرام کاریوں کا، باہر نکلے تو وہاں موجود ہے، گھر میں بیٹھے تو فون میں موجود ہے، تو کون سی جگہ پر بچنا؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، المیہ ہے، اور ہم امتحان کے لیے دنیا میں آئے، تو لہٰذا اپنے آپ کو بچانا۔ پھر فرمایا گیا صدق گوئی کرنا، سچی بات کرنا۔ جھوٹا انسان تو ایمان والا بھی نہیں نا، جھوٹا انسان وہ تو کامل مومن بھی نہیں نا۔ یہ تو آپ نے حدیث پاک میں سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ اپنے اندر پیدا کرے، سچ بولنا، سچ بولنے کی عادت ڈالنا۔ میں سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ اعلانات بھی ہیں، تو یہ 10 کی تعداد مکمل کر لوں، نہیں تو اگلا جمعہ بھی یہی بولنا پڑے گا، کیونکہ موضوع تو بہت وسیع ہے اور تبصرہ اتنا کرنے کا وقت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا احسان ماننا، اللہ نے آپ کو مسجد میں بٹھایا، یہ بھی احسان ہے۔ ہم آ کر یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یہ بھی احسان ہے۔ وہ چاہے تو جمعہ کے لیے بھی نہ ہمیں بلائے مسجد میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا احسان ہے ہم پر۔ لیکن بندوں کا حال ایسا کہ اگر نیکی کرتا ہو، برائی کرتا ہو، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اکثر کریڈٹ اپنے اوپر لینا چاہتا ہے۔ آج 11ویں کے موقع پر، چھٹی کے موقع پر، 12ویں کے موقع پر 51 دے کے چڑھا لینا، 101 دے کے چڑھا لینا، بہت محنت کیا تھا، ادھر ادھر چندہ کا اختیار کیا، یہ کیا وہ کیا، سارا اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں ذرا سی بھی برائی ہو جائے، ایک دیگ بھی نیچے گر گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ جانے دو، اللہ نے چاہا تو ہوا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر بات میں بول رہا ہوں۔ جب اچھائی ہونی تھی، کریڈٹ اپنے اوپر ڈال دیا، ذرا سی کچھ کمی ہوئی فوراً اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو اللہ کا احسان ماننا، احسان ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا، اور بالخصوص جب نیکیوں کی توفیق مل رہی ہو تو اس وقت اللہ کا ضرور احسان ماننا۔ اسی لیے میں نے برجستہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وظیفہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں سیلری آتی ہے اور ادھر سے آئی ادھر سے ختم ہو گئی، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ آنے کے بعد فوراً آپ 11 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کریں۔ فرمایا گیا جو یہ ورد کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں بہت کشادگی عطا فرمائے گا، اس کے رزق کو بہت بڑھا دے گا۔ تو رزق کو بڑھانے کے لیے جس طرح ہم 11 بار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد بھی 11 بار بولو الحمدللہ، تاکہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں میں اضافہ کر دے۔ ہم نے اگر آج فجر پڑھی ہے تو ظہر کی بھی توفیق مل جائے، ظہر پڑھی تو عصر بھی مولا ہمیں اپنے گھروں میں بلا لے، اس لیے بھی 11 مرتبہ بولیں۔ تو یہ اللہ کا احسان منانا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر کہا گیا اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرنا۔ ہم نے حلال روزی کمانی ہے، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اس روزی کو، اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ آج انسان حلال روزی کو کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کرتا ہے، دور دراز کا سفر بھی کرتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے بعد آنن فانن جو اس کو خرچ کرنے کا انداز ہوتا ہے، کبھی اسراف میں وہ شامل ہو جاتا ہے، کبھی حرام کاریوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح محنت و مشقت کے ساتھ آپ نے مال کو حاصل کیا، اسی طرح دھیان رکھ کر اسے خرچ بھی کریں کہ کس کا کیا حق تھا، کہاں پر ہم نے اسے خرچ کرنا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہر ایک باضابطہ موضوع ہے، میں بس بول کر آپ کے سامنے گزر رہا ہوں۔ پھر ہے نفس کی بڑائی سے بچنا، خود ستائی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ آج یہی ہے نا، نفس، تعریف ہو تو اچھا لگتا ہے، برائی ہو تو بہت برا لگتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان یہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، الاحادیث المختارات میں پہلی حدیث یہ لکھی ہوئی ہے، مصر کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جب کوئی شخص تمہارے سامنے برائی کر رہا ہو اور وہ برائی تمہارے اندر ہے اور تمہارے کانوں کو سن کر وہ برا لگتا ہے، تو ان برائی کو دور کرو۔
اور کوئی شخص اگر تمہاری بھلائی بیان کر رہا ہو اور بھلائی تمہارے اندر نہیں ہے لیکن کان سن کے خوش ہوتے ہو تو اس بھلائی کرنے کی کوشش کرو. یہ چیز ہونا چاہیے ہمارے اندر, یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. تو یہ ہونا چاہیے, اپنے مال کو خرچ کرنا, پھر اس کے بعد ہے اپنے نفس کو تعریفوں سے بچانا. یہ نفس موٹا ہوتا ہے تعریف سن سن کر, اور جب تعریفیں زیادہ ہو جائے تو گمراہ ہونے لگتا ہے انسان. پھر آگے ہے نمازوں کی حفاظت. یہ تو اصل جان ہے, یہی نہیں تو سب نہیں. عماد الدین کا آ گیا, دین کا ستون ہے, انسان کو پہچانا. کافروں اور مسلمان میں سب سے بڑا خط امتیاز ہے یہ نماز, سب سے بڑا خط امتیاز. آج ایک مسلمان کو پہچاننا ہے, کافر کو پہچاننا ہے, تو آپ صاف صاف پہچان سکتے ہیں نماز پڑھنے والا مسلمان اور نہ نمازی جو ہے یوں ہی گھوم رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے, تو آپ اس کو نہیں بول سکتے یہ مسلمان ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو داڑھیاں بھی رکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو آج ٹوپیاں بھی لگا رہے ہیں. کیا ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ اگر اسی کو بیس بنا لیا جائے تو بہت سارے لوگ بولیں گے کہ وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نمازوں کی بھی حفاظت ہونا. اور آخر میں سب سے بڑی چیز ہمارے عقیدے کو درست رکھنا. عقیدے میں بگاڑ, جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہے وہیں پر میں نے لایا کہ عقیدے کی بات چل رہی نا, آمنت باللہ, اللہ پر یقین رکھنا, یہ عقیدوں کی گفتگو. تو یہ 10 مرحلے ہیں, 10 چیزیں ہیں, ان کو زندگی میں اگر اپنے رائج کر لے انسان, ان سب چیزوں میں احتیاط کرنا شروع کر دے, یقین جانے دنیا کا متقی انسان بن جائے گا. اور جب تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ سے قربت بڑھے گی, اور جب قربت بڑھتی چلی جائے گی تو یقین جانے ایک وقت وہ آئے گا جو قرآن مجید میں فرمایا گیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ اسے کسی چیز کا غم نہ کسی چیز کا خوف. یقین جانے آپ کو بھی زندگی میں نہ کسی چیز کا غم ہوگا نہ کسی چیز کا خوف ہوگا. یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ, تو دوستی کرنا ہے تو کس اعتبار سے کرنا ہے, کیا ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم, ماہ رجب کی آمد ہو گئی, مولا اس کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم, یہاں جتنے لوگ بیٹھے مولا, ان میں کچھ تیرے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے تو سجدوں کو پسند کرتا ہوگا, ان کے صدقوں میں ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری سجدوں میں بھی وہ تڑپ عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم, ہم سب کو خلوص عطا فرما, دکھاؤں سے بچا, صدق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرما, حلال کمانے, حلال کھانے اور رزق کو صحیح جگہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم, تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے مولا, جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی سب کی دعاؤں کو نعلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و مقبول فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم, یک زباں ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ہماری توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کچھ اعلان